اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمت بادشاہ تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس میں جو پروگرام کی ترتیب آپ سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد انجینئر جلیس صاحب درمیان راجہ سہیل بھائی کریں گے، اور اس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ فضیلت تیاری، اقسام ادائیگی، مقصد سوالات اور جوابات، یہ انشاءاللہ اس میں آئیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فکری، علمی اور عملی طور پہ تیار کرنے میں معاونت فراہم کرنا۔ جنت کی زبان سے جب حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا صلہ تو جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ جو حج مبرور ہے اس کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی آلودگی سے پاک ہو، اس کو ہم کہیں گے حج مبرور، جو اللہ قبول کر لے۔ آیت مبارکہ حج کے آداب کے لیے، کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آداب سیکھنے چاہیے کہ آداب کیا ہیں۔ تو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا ان فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ولا رفث کیا ہے، ولا فسوقہ کیا ہے، ولا جدالہ کیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جو تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کے علم ہے، من خیر یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ اور پھر جو مین جو زاد راہ کیا ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والوں اللہ کا خوف کرو۔ تو یہ مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں، جو اللہ نے سب کو معلوم ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ان مہینوں میں جو حج کی نیت کرے، آپ لوگ ہیں اس میں، آپ حج کی نیت کر کے یہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں، گروپ میں شامل ہیں، مختلف سوالات، مختلف جوابات، اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران، ایک تو نیت ہوئی، اس کے بعد حج کے دوران ہوا۔ حج کے دوران کیا ہے؟ کوئی شوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو ڈیٹیل سے، رافاسا کیا ہے؟ بے حیائی، جذبات میں تحریک کرنے والے عمل، شہوانی فعل، بے حجابی، ازواجی تعلقات، باریک لباس، فحش گفتگو، سر عام بے پردہ پھرنا، یہ ہے رفاسا۔ یہ حج میں بھی ممنوع ہے اور حج کے بعد میں ممنوع ہے۔ حج میں تو ایبسولیوٹلی بند ہے نا، یہ آپ کا تو حج ختم ہو جائے گا نا اگر آپ وہ، پھر حج مبرور نہیں ہوگا۔ ولا فسوق، فسوق کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا وہ کام جو گناہ کے ہیں۔ اس میں کیا؟ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، فضول گوئی ہے، مذاق اڑانا ہے، حق تلفی ہے، لعن طعن ہے، ناانصافی ہے، خیانت ہے، اور فرائض سے غفلت اور کوتاہی ہے۔ یہ بہت بی کیئرفل، یعنی آپ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ٹائم کو فل ٹائم بلاک کرنا ہے صرف اللہ کی یاد کے لیے بس، اور کے لیے کچھ نہیں ہے، باقی ساری سیکنڈری ہیں۔ آپ نے ان دنوں میں اپنے آپ کو جو وقف کر دینا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے حکم مطابق چلنے کے لیے۔ جیسے کیا؟ ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ فرسٹریشن کی وجہ سے۔ فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ گھروں سے دوری، محدود وسائل، تنگ دلی، خود غرضی، نفس پرستی، ہر چیز اپنے لیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ صبر کا اپوزٹ ہے، صبر کا یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے حج کو خراب کرے گی۔ اس کو آپ نے بالکل نوٹ کر لینا ہے کہ یہ تین چیزیں کہیں گے، فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اعمال اپنے ساتھ دوسروں کے حج کو بھی باطل کریں گے۔ ان تمام کام کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے دوران کوئی بات کرے، ادھر ادھر دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح سے نماز حج باقی نہیں رہتا۔ تو بالکل آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے۔ اور جو نیک کام جو کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ فتزودوا خیر ذاتی تقوی، سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ۔ اب زاد راہ اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں کہا، یہ کیا کہا ہے؟ اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اللہ خدا خوفی ہے۔ اوپر وہ بتا دیا کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا۔ وَاتَّقُونِ یا اللہ، اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز ہے۔ تو یہ جو آپ نے اس آیت مبارکہ، آیت نمبر 197 سورہ بقرہ، نکال کے اپنے پاس نوٹ کریں، لکھ لیں، اس کو پڑھتے رہیں بار بار۔
کہ یہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، تب ہمارا حج مقبول ہوگا۔ مناسک حج ادا کرنے کے مقامات، انٹروڈکشن ہے حج سے پہلے آپ کو دینے۔ آپ یہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ، دوسرا پھر وہاں سے آپ شفٹ ہوں گے 8 تاریخ کو مینا، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ کو کراس کریں گے اور آپ پہنچیں گے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو، اور پھر 10 کو جو ہے وہ آپ واپس آئیں گے 9 کی رات کو، مغرب کے بعد آپ واپس آئیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ رات کا قیام کریں گے، اور صبح کے ٹائم فجر کے بعد آپ موو کریں گے مینا، اور مینا میں پھر جو ہے آپ کنکر وہ سارے انشاءاللہ تفصیل ہے جلیل بھائی کے سامنے آئے گی۔ یہ جو موومنٹ ہے نا، یہ 26 کلومیٹر ہے جو 24 آور میں آپ نے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ کنٹینیوس یہ 5 دن کنٹینیوس جو ہے نا آپ کی واکنگ ہے، اور آپ کو کام کرنا ہے، بہت تھوڑا ٹائم آپ کو ملے گا ریسٹ کرنے کا۔ اچھا، حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کی شرائط پہلی ہے کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، اور استطاعت رکھنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کم ہے تو آپ کو حج کی جو ہے نا اس میں شرائط میں پورے نہیں اترتے، تو آپ کو حج نہیں کرنے، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا نہیں۔ عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا اور عدت میں نہ ہونا۔ اگر عورت کو محرم نہیں ملتا، وہ حج نہیں کرتی، تو اس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اور عدت میں نہیں ہونی چاہیے وہ۔ تو حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج کی 3 چیزیں، ایک تو شرائط ہو گئی، اس حج کے ارکان ہیں جن سے حج نہیں ہوتا اگر اس کو پورا نہ کیا ہے۔ پھر حج کے واجبات ہیں، اگر واجب پورا نہیں ہوگا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، یعنی جرمانہ دینا پڑے گا۔ پھر حج کی سنتیں ہیں، خوبصورت حج یہ ہے کہ سنتوں سے اس کو مزین کیا جائے۔ حج کے ارکان 3 ہیں، حج کے واجبات 8 ہیں، 5 اور 3 8، اور حج کی سنتیں 5 ہیں، ٹوٹل 28 ہیں، صرف 5 یہاں پہ نوٹ کی گئی ہیں۔ حج کے ارکان 3 ہیں، یہ دھیان سے سن لیجئے گا، ان میں سے ایک مس ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے احرام اور اس کی نیت ہے۔ احرام، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا۔ اگر احرام باندھ دیا، نیت نہیں کی، تب بھی حج نہیں ہوگا۔ آپ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے، افراد کرنا ہے، تمتع کرنا ہے، قران کرنا ہے، ان کی ڈیٹیل علیحدہ ہے، انشاءاللہ جل بھائی آپ سامنے رکھیں گے، میں بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا۔ پھر وقوف عرفہ ہے کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں پہنچنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے جو بھی وہاں پہنچ جائے گا اس کا وقوف جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اگر کوئی وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس نے لازمی 10 ذی الحجہ کی فجر تک وہاں پہنچنا ہے، لیکن جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 کو آپ نے پورا دن وہاں پہ گزارنا ہے، اور مغرب کے بعد آپ نے مزدلفہ چھوڑنا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ یہ جو تیسرا ہے وہ طواف زیارہ ہے۔ طواف زیارہ جب آپ رمی کر لیں گے نا جمعرات کی، تو اس میں آپ حلق کرائیں یا نہ کرائیں، قربانی کریں یا نہ کریں، بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے بعد حلق کرائیں، اس کے بعد قربانی کریں، نہائیں، کپڑے چینج کریں، پھر طواف زیارہ کو جائیں۔ لیکن کچھ لوگ جمعرات کرنے کے بعد سیدھا مکہ چلے جاتے ہیں، دے کین ڈو اٹ۔ تو یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی رمی جمعرات سے 12 اور یہ کب تک ہے اس کا ٹائم؟ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے مکمل کرنی ہے۔ یہ سوالات آتے ہیں مختلف، ہم جواب بھی دیتے رہے، تو اس میں یہ کہ 12 ذی الحجہ سے کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارہ کمپلیٹ کرنا ہے، ورنہ طواف زیارہ آپ کا مس ہو جائے گا، اور یہ حج کا رکن ہے۔ احرام حج کا رکن ہے، وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، اور طواف زیارہ حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی رکن رہ جائے گا تو حج نہیں ہوتا، آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، اب دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور واجبات 8 ہیں۔ واجبات کے میقات سے احرام باندھنا، آپ حج کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں، کسی صورت میں بھی میقات کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ احرام میں نہ ہو۔ بائی ایئر جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، اکثر لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، وہاں سے جا کے احرام باندھ لیں گے، نہیں، آپ نے میقات کراس کر دیا، آپ کو واپس میقات پہ آ کے احرام باندھنا پڑے گا، یا آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بالکل کلیئر رہیں، آپ کی نیت حج کرنے کی ہے، آپ کا ارادہ حج کرنے کا، آپ کا سفر حج کا ہے، آپ میقات کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کے۔ وقوف عرفہ، رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزارنا، اگر مسائل ہو تو تھوڑی دیر ٹھہر جانا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد رمی جمعرات، کنکر مارنا، جو مرد ہیں وہ جا کے ماریں گے، بوڑھے یا عورتیں جو ہیں وہ اپنا وکیل مقرر کر سکتے ہیں، وہ جا کے ماریں گے، لیکن رمی کی جائے گی۔ اور بوڑھے اور عورتیں جو ہیں وہ رات کے وقت جا کے رمی کر سکتے ہیں، ان کو الاؤڈ ہے، کیونکہ وہ اس وقت رش نہیں ہوتا۔ حلق یا تقصیر کرانا، تو یہ ہے کہ آزاد ہونے کے لیے آپ کو بال جو ہے یا تو بلیڈ کے ساتھ صاف کروانے پڑیں گے، ٹنڈ کروانی پڑے گی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تقصیر، یا بال جیسے ہوں کٹنگ ہوتی ہے ایسے بال ہوں کٹوائے گے تو تقصیر ہو جائے گی۔ یہ جب تو نہیں دونوں بیٹا کام ہوں گے تو تب آپ کی جو ہے نا وہ یہ آپ کا احرام کمپلیٹ ہو جائے گا،
آپ یہ جو آپ احرام مکمل، اور پھر حج کی قربانی. اچھا جب یہ رمی جمرات کر لیں گے، حلق یا تکسیر کروا لیں گے، تو اس کے بعد آپ کا احرام، ایسے یا آپ حج کی قربانی کے بعد جو ہے اپنا احرام اتار سکتے ہیں. تو یہ آپ چیک کر لیں، کیونکہ اکثر جب وہ کوپن لیتے ہیں اور وہ کوپن والے ٹائم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بس یہ کہ انہوں نے ٹائم دے دیا، یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ جو وہ انتظار کرتے رہے، نہیں نہیں 1 گھنٹہ اور زیادہ کرتے ہو سکتا نہ ہوئی ہو، نہیں. آپ ان پہ جائیں کہ ٹھیک ہے، دیر رسپانسبلٹی. تو آپ جو ہے نا اس کے نیکسٹ جو ہے اس پہ فیز پہ چلے جائیں، جو کہ جو ہے وہ آپ کا حج کے بعد کا ہے. اس کا احرام کا فیز ہے، اس کو آپ لیں گے. اور پھر یہ سعی حج، پھر آپ جائیں گے اس میں مکہ مکرمہ میں. آپ وہاں پہ، کیونکہ وہ پہلے طواف زیارہ جو ہے نا اس کو بتا دیا گیا وہ رکن ہے. اس کے بعد یہ سعی جو ہے، یہ حج کی سعی جو ہے وہ واجب ہے. تو آپ یہ حج سعی جو ہے نا آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. آپ جب وہاں مکہ میں رہ رہے ہیں تو کسی نفل طواف کے بعد کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ طواف تمتع کرتے ہیں. تو آپ جو عمرہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو عمرے کے بعد جو سعی کرتے ہیں اس کو اور حج کی سعی کی نیت اکٹھی کر لیں، تبھی آپ کی حج کی سعی ادا ہو جائے گی. کسی عمرے کے بعد یا کسی بھی آپ کے جب اس سفر میں جو جس سفر میں آپ ہیں اس میں عمرہ کرنے کے بعد آپ صحیح حج کی نیت کریں، تو پھر آپ کو 10 تاریخ کو جو ہے وہ صحیح نہیں کرنی پڑی. 10 11 12 کو جو آپ طواف زیارہ کے لیے آئیں گے اس کے بعد کی صحیح آپ نے کر لی ہے. اور طواف وداع، یہ وہ لوگ جو آئیں گے، اچھا اس میں بڑا ایک کیچ پوائنٹ ہے، اس میں لوگ بیچارے مس کر جاتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے جدہ سے جا کے گروپ کو جوائن کرتے ہیں. جو جدہ گروپ ہے نا، جدہ واپس لے کے آ جاتا ہے، وہ ان کو طواف وداع نہیں کرواتا، کیونکہ وہ گروپ فارمولیٹ ہوا ہے جدہ سے. اور جدہ جو میقات میں، وہ جا کے بعد میں طواف وداع کر لیں گے، آپ کا طواف وداع مس ہو جائے گا. آپ ریاض چلے جائیں گے، دمام چلے جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، نہیں. آپ نے ہر صورت میں کلوزنگ کرنی ہے طواف وداع کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سوال آیا تھا، اس میں پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اگر آپ کا طواف وداع ڈیلے ہو گیا اور آپ نے اس کو جو 12 تاریخ کو کیا اور اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس 12 تاریخ کا جو اپنا طواف ہے اس کے کو طواف وداع کے ساتھ کمبائن کرنی. نیت ضروری ہے، نیت کر لیں تو آپ کا یہ طواف وداع ادا ہے. لیکن اس کو بعد آپ نے مکہ نہیں رہنا. اگر آپ مکہ رک رہے ہیں، جب بھی آپ جائیں گے تو پہلے طواف وداع کریں گے، پھر مکہ کو چھوڑیں گے. جب طواف وداع کریں گے تب مکہ کو چھوڑیں گے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور نہ کریں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. اور دم کا مطلب قربانی، اور قربانی بھی مکہ میں، اور مکہ میں ہی گوشت کو تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں قربانی میں گھر میں کر لوں گا، وہ والی قربانی نہیں. یہ جو دم ہے نا، یہ مکہ میں ہی دینا ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ 8ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ رمی، قربانی، حلق، طواف افادہ کی ترتیب جو ہے یہ واجب ہے. باقی اماموں کے درمیان کے لیے کہ نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول کی حدیث ملتے ہے کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب بیٹھے تو شام کو لوگوں نے کہا میں نے یہ ترتیب کی، تو آپ سب کو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب واجب ہے. اگر کوئی واجب رہ جائے تو دم یعنی قربانی دینا پڑے گی. اس کے بعد حج کی سنتوں پہ آتے ہیں. تو حج کی سنتوں میں مفرد اور قارن، جو افراد حج کر رہا ہے اور جو قران کا حج کر رہا ہے، اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے. جو افراد کر رہا ہے وہ تو عمرہ کرے گا. ساری مفرد متو جو کرے وہ تو عمرہ کرے گا، احرام اتارے گا، پھر حج کا احرام باندھے گا، تو وہ تو اس میں شامل ہو گیا. لیکن یہاں پہ مفرد جو ہے وہ بھی حج کا احرام باندھتا ہے، اور قارن بھی حج کا احرام باندھتا ہے. تو اگر یہ ڈائریکٹلی مینا چلے جائیں، وہاں سے شروع کر لیں، مکہ میں نہ احرام باندھیں، تو ان کا حج ویلڈ ہے، کیونکہ یہ سنت ہے طواف قدوم. طواف قدوم میں اگر طواف قدوم کریں گے تو اس میں رمل یعنی پہلوانوں کی طرح چلنا، استباء یعنی دائیں کندھا خالی رکھنا پہلے 3 چکروں میں. اس کے بعد اپنا کندھا ڈھانک لیں گے صرف یہ 3 چکر، یعنی شو کرنا اپنی اسٹرینتھ کو. اور طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کی جا سکتی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. ورنہ طواف زیارہ کے بعد کرنی. طواف زیارہ 2 چیزیں ہیں، طواف ہے اور سعی ہے. یہ طواف حج ہے، یہ حج کا حصہ ہے، یہ واجب ہے، یہ اپنا فرائض میں ہے. تو یہ لازمی کرنا ہے. اگر حج کی سعی نہیں کی تو یہ واجب ہے، نہیں کی تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. تو یہ آپ طواف زیارہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور پہلے بھی کر سکتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. 8 ذی الحجہ کو صبح مینا روانگی. مینا میں کیا، وہاں میں 5 نمازیں پڑھنا: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نماز. اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس کے بعد آپ نے عرفات جانا ہے. طلوع آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کو آنا ہے. تو پھر آپ نے عرفات پورا 9 کا دن گزارنا ہے. اور جب مغرب ہوگی تو اس کے بعد آپ نے عرفات سے باہر نکلنا ہے. لیکن دوسری بات میں نے کیا بتائی ہے، اور کوئی فرد بھی فجر کی نماز سے پہلے عرفات
پہنچ جائے گا تو اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ اسلامی ایام تشریق، تو یہ راتیں ہیں 11 اور 12 کی، یہ راتیں آپ نے مینا میں گزارنی ہے، ادھر ادھر نہیں گزارنی، مکہ نہیں گزار سکتے کہ عزیزیہ میں آپ کا ہے کمرہ ہے تو وہاں جا گزار، نہیں، آپ نے یہ یہاں پہ گزارنی ہے۔ ارکان اور واجبات کے علاوہ باقی اعمال سنتیں ہیں، اور تقریباً 23 سنتیں ہیں، یہاں پہ صرف 5 جو ہے مینشن کی گئی ہیں، باقی آپ کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو ساری سنتیں، یہ امپورٹنٹ جو تھی وہ ان کو یہاں نوٹ کر دی گیا۔ احرام کہاں سے باندھیں؟ پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز حج پر جانے والوں کی میقات جدہ اترنے سے پہلے آ جاتی ہے، جہاز میں بیٹھ لیں یا ایئرپورٹ سے باندھ کے چلیں، اس لیے وہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں، یا جب جہاز میں اعلان کیا جائے اس وقت نیت کر لیں۔ یہ کہہ دو ایسے نہیں ہے کہ آپ سوئے رہ گئے اور آپ نے نیت نہیں کی اور میقات گئی گزر، تو پھر آپ کو جو دم دینا پڑے گا یا واپس جا کے آپ کو نیت کرنی پڑے گی میقات سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میقات جو ہے جب جہاز میں سوار ہو نا تو نیت کر لیں، سو جاتا ہے انسان ہے نا جی، لمبا سفر کر رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے ایئرپورٹ پہ آیا پھر آگے سفر، تو بہتر یہ ہے کہ نیت کر لیں۔ تلبیہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، جو ہے وہ تلبیہ میقات سے کہنا شروع کریں گے، اور 10 ذی الحجہ کو رمی عقبہ تک جانے کا بات کہہ چکا ہوں۔ کم از کم ایک دفعہ کہنا ضروری ہے بلند آواز سے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے ہلکی آواز سے۔ تلبیہ کہنے کے بعد جنت کی دعا اور جنت سے پناہ مانگنا مسنون ہے، یہ جب آپ نیت باندھیں اور تلبیہ کہیں تو اس کے بعد ضرور دعا کریں، اور بلند آواز میں تلبیہ کہنا حج کے ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، لیکن کورس نہیں ہے، انڈیویجولی ہے، یہ نہیں ہے ایک تلبیہ کے دوسرا باقی سارے کے، نہیں، انڈیویجولی ہر ایک کے، اور مل کر ایک آواز سے کورس کے اندر تلبیہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ تلبیہ کہنا حنفی امام ابو حنیفہ کے درمیان فرض ہے، مالکی میں واجب ہے، اور امام حنبل کے ساتھ کے لیے سنت ہے۔ ساتھ جو ہے ممنوعات احرام ہے، یہ آپ دھیان سے سن لیجیے گا، اکثر سوال انہی کے بارے میں آتے ہیں۔ میاں بیوی کے خصوصی تعلقات، ان باتوں کا ذکر کرنا ممنوع۔ نکاح کرنا، نکاح کروانا، پیغام بھجوانا ناٹ الاؤڈ۔ خوشبودار چیزیں استعمال کرنا ویری کیئرفل۔ شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا ناٹ الاؤڈ۔ لڑائی جھگڑا کرنا جدال میں آ گیا، پہلے آیت قرآن پاک کی آ گئی۔ کوئی گناہ نافرمانی کا کام تقوی کے خلاف ہے، یہ بھی بات فسوق میں آ گیا۔ اور مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا، سر سے کسی چیز سے ڈھانکنا، موزے یا جرابیں پہننا کی اجازت نہیں ہے۔ اگر زیادہ دیر تک سر جب ڈھکا رہے گا تو آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے پلنٹی دینی پڑے گی، وہ دم نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ سنت ہے اس لیے یہ جو ہے نا آپ کو اس کے جو ہے وہ روزے کے برابر جو ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ ممنوعات حرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ بات آ گئی۔ ٹوپی، پگڑی یا سر ڈھانکنا ناٹ الاؤڈ۔ موزے جراب پہننا، یہ بات آ گئی۔ ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، یہ والی ہڈی یہ چھپ جائے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، یعنی جیسی وہ کینچی والی چپل جو ہوتی ہے وہ بیسٹ چپل ہے جو اس کے استعمال کی جائے۔ اگر ممنوعات میں کوئی عمل دانستہ کر لیا، دانستہ جان بوجھ کے، تو دم یعنی قربانی دینا پڑے گی۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نقاب کا استعمال ناٹ الاؤڈ، یہ ہے کہ اپنے شیڈ رکھ کے اوپر کر سکتے ہیں، عائشہ کی روایت ہے۔ دستانے پہننا آپ کو الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر ممنوعات میں سے کوئی عمل دانستہ کر لیا تو دم قربانی دینا پڑے گی۔ اس کے بعد ایک خواتین کے لیے، دونوں کے لیے خوشبودار چیزیں، بال و ناخن کاٹنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ نافرمانی کا کام، خشکی کا شکار، نکاح یہ بات آ چکی، جمع اور متعلقات جمع، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں، اور اگر کریں گے تو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس میں جو الاؤڈ ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی چادریاں تبدیل کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، ناک کان دانتوں کی صفائی کر سکتے ہیں، سر یہ جس میں کھجلا سکتے ہیں، چھتری یا گاڑی کا سایہ لے سکتے ہیں، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھو سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں۔ زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکا لگوانا، میڈیکل پرابلم الاؤڈ۔ ٹیشو پیپر، کپڑے سے سینہ صاف کرنا کر سکتے ہیں۔ انگوٹھی، نگ، گھڑی، ہیڈ فون پہننا، کھانا پھل کھانا خوشبودار ہو چاہے، کندھے پر بیگ لٹکانا، موذی جانور کو مارنا، بیت الخلاء جانا، یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں۔ آج سے پہلے کی باتیں میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں جو کرنے کا کام ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے زمانے میں یہ، اگر آپ کا اسمارٹ فون ہے تو اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوکیشن کیسے لے سکتے ہیں، پکچر کیسے لے سکتے ہیں، سیو کیسے کر سکتے ہیں، سینڈ کیسے کر سکتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ کے سیکھ کے جائیں، اور اس کے لیے بیٹری ایکسٹرا اپنے پاس رکھیں، اس کا چارجر اپنے پاس رکھیں۔ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے جو آپ کو ملے گی، بہت بڑی سپورٹ ہے۔
آپ جو لوز ہونے سے یا آپ کے ساتھی لوز ہونے سے بچ جائیں گے۔ پی جی ایچ وی جی والوں کی جو منی لوکیٹر ایپ ہے وہ کر لیں، وزارت حج کی ایپ ہے وہ یہاں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو جو ہیلپ کری وزارت حج سعودیہ کی نسخ کی ایپ ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ کر لیں۔ جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں اس کو سیو کر لیں موبائل کے اندر، اس کی پکچرز بنا کے اس میں سیو کر لیں۔ گھر سے روانگی میں ناخن اتاریں، غیر ضروری بال صاف کریں، غسل کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، سفر کی سہولت عافیت حج مبرور کے لیے خوب دعائیں مانگیں، صدقہ کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صحت کے لیے کم از کم 4 کلومیٹر چلیں، اور اور آپ مسلسل چلنے کے عادی بنائیں اپنے آپ، موومنٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ، ورنہ بیٹھ جائیں گے آپ، ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اور بوجھ بن جائیں گے آپ ساتھ والوں کے لیے۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی اچھا خاصا اسٹیمنا جنریٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے اپنے میں سے تقوی اور علم کے لحاظ سے بہتر فرق کو بھی حج بنانا، یہاں 5 لوگ ہیں، اس کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے، اس کی مکمل اطاعت کریں، دوران سفر بھرپور صبر کا مظاہرہ کریں۔ کیا زیادہ کیا ہے، تقوی لے لو، تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور جدال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو یہی اس کی بات ہے۔ آپ کو بے شمار موقع پہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ سفر کی تیاری سے پہلے آپ جو ہے وہ ویکسینیشن لازمی کروا لیں، چاہے کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے، آپ پوری طرح ویکسین لے کے جائیں، ورنہ واپس آپ کے بہت مسائل ہوں گے، کہ جانے کے بعد بھی وہاں مسائل ہوں۔ جو ویکسین کہیں گی ہیں وہ بہت ہی سائنٹیفکلی میڈیکلی ان کو دیکھ کے کہا گیا کہ یہ ویکسین چاہیے۔ نیت کی حج کی نیت ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تکمیل، اس کے رضا کے اصول اور آخرت کے ثواب کی خاطر، گناہ سے توبہ، حقوق اللہ کی ادائیگی، نماز روزہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو سچے دل سے توبہ استغفار کرو، آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ سفر سے پہلے حقوق العباد کس کے ذمہ قرض ہو تو ادا کر دیں، امانت رکھی ہو تو واپس کر دیں، حق تلفی کی ہو تو معافی مانگ لیں، اور جن امور کے مطابق وصیت کرنی ہے وہ وصیت لکھ لیجیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اگلے لمحے کا نہیں پتا تو یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، تو وصیت کر لیں۔ حج کے مسائل کو جاننا اور احکامات کو جاننا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ ہم نے گروپ بنایا تھا اس میں آپ کر رہے تھے، اور یہ گروپ جو ہے نا یہ پورے حج میں 24 آور اوپن رہے گا، اور آپ کے ہر سوال کا جواب ریئل ٹائم میں دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ، کیونکہ جلیل بھائی جو ہے ہمارے کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہاں پہ رات ہوتی ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے، جہاں وہاں پہ دن ہوتا ہے یہاں پہ رات ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے مینیج کرتے ہیں۔ حج پر کچھ کتابیں حاصل کریں اور تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں اس کو، دعاؤں کی کتاب حاصل کریں، اہم دعائیں یاد کریں۔ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں لے لیں جس میں قرآن پاک کا فہم ہو، سیرت کی کتاب ہو، انسانی تاریخ ہو، وہاں پہ ٹائم ملے گا نا جی آپ کو، جب حج پہ جا رہے ہیں آپ کچھ مصروفیت میں تو ٹائم نکالیں گے نا، اس ٹائم کو اس کام کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کا جو دینی شعور جو ہے وہ بلند ہو۔ اپنے سامان کا جائزہ لیں، کم سے کم سامان سارے نکال دیں گے، اور سامان کو ٹیگ کریں۔ جب پہنچے گا نا مزدلفہ سامان جب پہنچے گا مینا میں، تو آپ جائیں گے وہاں پہ اپنا عرفات میں پیچھے میں ہوتا سامان آپ کا ڈسپلیس ہو جائے، لیکن اگر ٹیگ لگا ہوگا تو پھر ڈسپلے ٹیگ ایک سے زیادہ رکھیں اپنے پاس، اپنی جو بھی چیز آپ نے کہیں بھی رکھنی اس کو ٹیگ کر لیں، نام لکھتے ہیں، شناختی کارڈ پاسپورٹ کی 2 فوٹو کاپیز کرائیں، اور اپنے موبائل میں بھی میں نے کہا اس کو سیو کر لیں، اس کی پکچر بنا لیں، اور ان کو بھی ایک جان رکھیں۔ ایڈیشنل پیسے رکھیں 50,000 چیک کر لیں وہاں پہ ایک جو آج کل کیا ریٹ ہے ابھی سہیل بھائی بتا دیں گے، ہدی کا دم کا، تو وہ پیسے اپنے پاس رکھیں تاکہ خدا نخواستہ آپ کو دم دینا پڑے تو وہیں دینا ہے، تاکہ وہاں پہ آپ جو اس کو دے کے فارغ ہو جائیں۔ ضروری دعائیں، میڈیسنس، دعائیں سعودی میں بہت مہنگی ہیں اور بغیر اس کے ڈاکٹرز کے نہیں ملتی۔ اپنی دعائیں اگر آپ سعودی سے باہر جا رہے ہیں اپنی دعائیں ساتھ لے کے جائیں، پورے 1 مہینے کا آپ جو اپنا وہ لے کے جائیں، اور ساتھ ڈاکٹر سے سبسکرپشن رکھیں، سبسکرائب بائی دا ڈاکٹر، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، خدا نخواستہ کوئی پوچھے تو آپ کے پاس جو ہے اس کا لاجک ہو بتانے کے لیے۔ لیکن دعائیں دوبارہ میں کہوں گا اپنی ساتھ لے کے جائیں، بہت مہنگی ہے وہاں پہ، اور مجھے کہتا ہوں ملنے میں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اور اس میں ماسک اپنے پاس رکھیں، یہ جو ہے نا ماسک جو ہے نا بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ آپ جب ماسک لگا دیتے ہیں نا تو آپ کی جو ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے اس میں آکسیجن کے کنٹینٹ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ماسک آپ کو آپ کے جو لنگس جو ہیں ان کو ہیلپ کر دیتا ہے، کچھ جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر ایزی ہو جاتا ہے لنگس کے لیے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا آپ کے خون میں آپ کی باڈی میں ڈالنے کے لیے۔ یہ بہت ہی مفید ہے، جب لوگ کھانس رہے ہوتے ہیں آپ لگا لیں، آپ سیف ہو جاتے ہیں۔ جب ماں میں آپ پھر رہے ہوتے ہیں یہ لگا لیں، آپ سیف ہو جاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اپنے پاس رکھیں،
بلکہ 10 12 رکھیں، کسی کو ساتھ کو دینے کا کوئی ضرورت ہو تو اس کو بھی دے دیں۔ اور مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ میں اپنی رات گزارنی ہے۔ رات وہاں پہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، وادی ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور واقعی لوگ ٹھٹھرے ہوتے ہیں۔ تو چادروں کا مطلب کچھ تو تھا، لیکن سر کور نہیں کر سکتے اس سے، باڈی کو کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال 1300 افراد جو ہیں وہ ہیٹ سٹروک سے فوت ہوئے ہیں۔ 2024 میں 1300 افراد۔ اب پچھلی ویڈیو دیکھیں تو سڑک پہ لاشیں گری پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہت کیئر کریں اس کا، ہیٹ سٹروک کا۔ بوتل کی پانی جو ریفیلیبل ہو اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کے ہاتھ میں باٹل ہونی چاہیے، تاکہ جہاں پہ ڈی ہائیڈریٹ ہو فوراً آپ پانی پی لیں۔ جب ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوگا، آپ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے، اور اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہت کیئر کریں اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی، اور یہ پانی اور دھوپ سے چھتری اپنے ہاتھ میں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ موبائل کی بات میں نے کر دی، یہ اب آگے ہمارے سامنے پاور بینک اپنے سامنے رکھیں، تاکہ اگر ریچارجنگ ختم ہو جائے تو آپ اس کو چارج کر سکیں، اور اپنا چارجر ساتھ لے کے جائیں لازمی۔ بینک بیلنس اس میں چیک کر لیں موبائل میں کہ بیلنس ہے، وہ کارڈ لیں جس کی ڈیوریشن 1 مہینے کی ہوتی ہے، تاکہ آپ کور ہو جائیں اس میں، اور خاصا بڑا ہوتا ہے اس میں آپ کور ہو جاتے ہیں۔ یہاں کارڈ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بیلنس میں کر لیں۔ واکنگ شوز، ایک تو ہے وہ چپل جو کہ آپ نے احرام کے پانی ہے، پھر یہ ہر وقت تو آپ نے احرام میں نہیں ہے، صرف جو 5 دن کی بات ہے نا جی، اس کے بعد پھر آپ نے مکہ رہنا ہے، مدینہ جانا ہے، موو کرنا ہے، تو بہترین قسم کے شوز ہوں، ایزی ہوں موومنٹ کے لیے، آسانی ہو آپ کے لیے۔ چھتری، پانی کی بوتل، بات آ گئی۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے ہیں، مجھے کھانے کی چیزیں ہیں، یہ اپنے پاس رکھیں، ڈرائی، یہ اپنے بسکٹس ہوں، نٹس ہوں، چنے ہوں، تاکہ اگر کھانے میں کہیں نہیں مل رہا تو آپ جب بھوک آپ کی، آپ انرجی دے سکیں۔ اینک آپ رکھیں، مجھے یاد نہیں رہی کیا نہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے اینک اور چھتری اور پانی کی باٹل، یہ تینوں چیزیں آ گئیں، اینک، چھتری اور باٹل۔ اور پھر یہ میڈیسنز آ گئیں، اور یہ شولڈر والا استعمال کریں چھوٹی چیزیں رکھنے کے لیے۔ یہ جو ہے جس میں پتلی لگی ہوئی ہیں، یہ تو جوتے پہننے کے لیے کہ جب ہر میں جائیں تو بہتر ہے اپنے جوتے اس میں رکھ لیں۔ اور یہ دوسرے والا شولڈر اس میں چیزیں رکھنے کا، کیونکہ یہ چوڑا ہوتا ہے تو آپ کے شولڈرز کو جو ہے یہ ڈیمیج نہیں کرے گا، تو اس میں آپ چیزیں ڈالیں تاکہ آپ کے ہاتھ فارغ رہیں، آپ ایزیلی موو کر سکیں۔ اگر بچھڑ جائیں، ممکن ہے، تو آپ کیا کریں، فیس بک اور واٹس ایپ میں اپنی معلومات لوڈ کر دیں، اور پاکستان حج والنٹیئر سے رابطہ کرنے کا نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ میرے خیال ہو سکتا ہے سہیل بھائی آپ کو ان کا نمبر جو ہے وہ شو کریں اسکرین کے اوپر، وہ نوٹ کر لیں، اور پھر ان سے رابطہ کر لیں، یہ آپ کی بہت ہیلپ کریں گے۔ تو یہ جو ہے ان کا یہ حج والنٹیئر گروپ ہے، اور پچھلے سال گورنمنٹ جو تھی سعودی عرب نے ان کو جو ہے آن کر لیا تھا، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے الاؤ کر دیا تھا۔ پہلے یہ گروپ جو تھا وہ صرف جب لوگ مینا عرفات سے واپس آتے تھے اس وقت وہاں پہنچتا تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے بہت سختی کی ہوئی ہے، کوئی بھی بغیر تصریح کے انٹر نہیں ہو سکتا۔ پچھلے سال جو جرمانہ تھا وہ 10,000 ریال تھا اگر کوئی بندہ پکڑا جائے بغیر تصریح کے، اب اور سے زیادہ سختی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حج والنٹیئرز کو بھی نہیں آنے دیا تھا، تو پاکستان حج والنٹیئر گروپ جو تھا اس کو باقاعدہ گورنمنٹ نے جو تھی وہ آئی ڈی کارڈز دیے تھے، جس کی مدد سے یہ پھر گئے تھے، اور انہوں نے بہت خدمت کی تھی، اور پورے حج میں انہوں نے کام کیا تھا۔ انشاءاللہ اس طرح بھی ہوگا۔ اب جب آپ پہنچے تو جی پی ایس سے اپنے خیمے کی کوآرڈینیٹ معلوم کر لی، میں نے کہا نا لوکیشن جو ہے اس کو معلوم کر لیں، اپنے گروپ میں شیئر کر لیں، اپنے گروپس کا گروپ بنا لیں، واٹس ایپ گروپ بنا لیں، وہاں جائیں نا تو دیکھیں جی مل کے ایک گروپ بنا لیں، جو بھی آپ میں لٹریٹ ہے اس میں اچھا ہے موبائل میں، اسے کہیں جی گروپ بنائیں، ان کو سب کو شامل کر لیں۔ یہ ٹیگ ملتا ہے، یہ ٹیگ کو متکبر چیز نہیں ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، یہ ہاتھ میں باندھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے ہاتھ پہ بندھا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کے خیمے کی انفارمیشن ہے، ٹوٹل انفارمیشن ہے، آپ کہیں پہ دکھائیں گے تو امیجیٹلی لوکیٹ کر لیں گے کہ آپ کون ہیں، کس جگہ سے ہیں، اور کہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ دوسرا یہ بلو والا ہے، بلو والا ہاتھ لگائیں گے تو یہ گاڑی کے لیے، ٹرین کے لیے ہے، وہ جب جائیں گے اسٹیشن میں تو صرف آپ دیکھیں کہ آپ پاس یہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اندر جانے دیں گے۔ عمرے کی نیت یہ ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان بنا۔ اس میں 7 چیزیں ہیں، میقات پہ احرام باندھنا، بیت اللہ کو طواف کرنا، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا، مقام ابراہیم پہ اگر ممکن ہو تو 2 رکعتیں پڑھنا، ورنہ جہاں مرضی پڑھ لے، زمزم پینا، صفا مروا کی سعی کرنا، اور بال منڈوانا، تو احرام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ افراد حج کر رہے ہیں، اس میں تو ہے ہی پورا حج کا احرام، اور قرآن کر رہے ہیں تو عمرہ پہلے کرتے ہیں، تو پھر آپ نے بال نہیں کٹوانے کہ اسی ایک ہی احرام میں آپ نے حج کرنا ہے۔ 2 فرائض ہے، حدود حرم کے بعد احرام باندھنا اور طواف کرنا، یہ عمرے کے 2 فرائض ہیں، یہ چھوٹ جائے تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے۔ واجبات کیا ہیں؟ صفا مروا کی سعی اور حلق کروانا یا قصر کروانا۔
جو حضرات پہلے جدہ سے سیدھا منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جدہ سے سیدھا مدینہ منورہ جانا، انہیں مدینہ سے مکہ پھر روانہ ہوتے ہیں احرام آنا، یعنی فلائٹ اگر آپ کی مدینہ جا رہی ہے اور مدینہ سے آپ نے پھر مکہ آنا ہے، تو پھر آپ احرام جو ہے نا مدینہ سے جب روانہ ہوں گے تب باندھیں گے۔ یہ میں بھیجوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا، یہ انٹروڈکشن ہے، یہ میں سکپ کروں گا۔ تو آپ جو ہے یہ طواف کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں گے۔ اب عمرے کے لیے اپنے احرام باندھا ہے نا، تو جو طواف کرنے پہلے لبیک اللہم لبیک بند کر دیں گے جب طواف کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ لیکن آپ نے اگر باندھا ہے اس کے لیے طواف، یہ یہاں پہ بند ہوگا، پھر آپ کا حج کے اقران کا تو پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اب طواف کرنا شروع کریں گے، تو یہ اس کے 7 چکر ہیں، اور یہ آپ حجر اسود سامنے کھڑے ہو کے طواف شروع کر دعا مانگیں گے، نیت کریں گے طواف کی، اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد طواف شروع کر دیں گے۔ اس کی دعائیں کچھ لوگ پرسکرائب کرتے ہیں، کچھ اوپن ہیں، جو دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ حجر اسود کا کلوز اپ ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے۔ اور یہ آپ نے شولڈر جو ہے، دائیں شولڈر جو ہے اس میں احرام اتار دینا ہے پہلے 3 چکروں کے لیے، مردوں کے لیے، اور آپ نے رمل کرنا ہے ایسے کر کے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے اگر ممکن ہو تو۔ اگر ممکن ہو مردوں کے لیے تو آپ شروع کرنے سے پہلے کندھے والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں پر ڈال دینا، یعنی استباح کی حالت اختیار کرتی ہے، پہلے 3 چکر میں ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح ہے، تو صحیح کے لیے پتہ کہ یہاں پہ جو ہے نا 5 لیول ہیں صحیح کے، تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کس لیول سے کرنے ہیں۔ اور جو ایک لیول ہے اس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کورس ہیں جن میں وہ صحیح کرواتے ہیں۔ اگر آپ 70 سال کی 60 سال کی عمر میں ہیں اور آپ میں انرجی کم ہے، تو کائنڈلی آپ پیدل جو ہے وہ صحیح نہ کریں، آپ جو فیسلٹی ہے اس کو استعمال کریں، اور اس پہ جائیں، اس فلور پہ جہاں پہ یہ الاؤڈ ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ صحیح کروا دیں گے۔ تو یہ صفا مروہ ہے، اس کے درمیان آپ نے صحیح کرنی ہے۔ جو سرخ سبز لائٹیں ہیں اس میں بھاگ کے گزرنا ہے، باقی میں جو ہے وہ نارمل۔ اور صفا سے مروہ 1 چکر ہے، یہ ٹیکنالوجی تو دیکھ لیے گا، کئی لوگ جو ہے نا وہ صفا سے صفا تک 1 چکر کاؤنٹ کرتے ہیں اور 14 چکر لگاتے ہیں، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر ہے، دوسرا چکر جو ہے وہ صفا پہ مکمل ہو گیا، یہ تیسرا چکر مروہ، چوتھا پھر صفا، پانچواں مروہ، چھٹا پھر، اور آپ کا جو صحیح کمپلیٹ ہوگی مروہ پہ، صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پہ مکمل ہوگی، تو یہ 7 چکر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کران والا حاجی بال نہیں کٹوائے گا، آرام سے باہر نکلے گا۔ آپ اگر تمتع کر رہے ہیں تو آپ وہ بال کٹو گے۔ یہ آپ کا الحمدللہ جو عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور اس میں حج میں جو ہے وہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ حج افراد ہے، اس میں بغیر قربانی کے صرف حج کا احرام ہے۔ تمتع ہے جس میں جو ہے وہ عمرہ، اس کے بعد پھر حج ہے، اس کے ساتھ قربانی ہے۔ اور پھر قران ہے، ایک ایک احرام کے ساتھ دونوں جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں افراد کرنے والے کیا کرے گا، طواف کریں گے، طواف کرنا ہے اس نے، حج کی صحیح کرنی ہے، طواف کرنا ہے، عمرہ اور حج کی صحیح ملا کے کر سکتے ہیں، طواف عمرہ کریں، حج کی صحیح کریں، اور آپ کے سال بال منڈوائیں، یہ ایک احرام مکمل ہو گیا۔ پھر دوبارہ احرام باندھیں 8 تاریخ کو، اور پھر یہ مفرد والا طواف قدوم سنت ہے، اس کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، بتا چکا ہوں پہلے۔ طواف قدوم کے بعد فوراً مینا چلے جائیں، اور حج کی سعی طواف افادہ کے ساتھ کر لیں، ممکن ہے یہ۔ حج افراد بغیر قربانی 5 چیزیں ہیں: احرام، طواف قدوم سنت ہے، طواف زیارہ لازمی ہے، تو صحیح حج اگر طواف سے پہلے نہیں کی تو طواف ودا، اور یہ ایک احرام میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو ہے تمتع، یہ ایک پارٹ جو ہے اس کا عمرے کا ہے، جیسے طواف ہے، عمرے کا احرام ہے، طواف ہے صحیح، اور بال کٹوانا ہے۔ اور یہ آگے ہمارے ساتھ پکچر، یہ اس میں ہے گیپ۔ گیپ کا مطلب ہے یہ احرام کیا آپ نے، پھر آپ نے مکمل کیا، اپنے سر کے بال مڈوائے، یہ کم کروائے، کسر کرایا، اور احرام سے نکل آئے۔ پھر آپ نے 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھا، اور پھر تو آپ نے طواف، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا دوسرا حج کا شروع ہو گیا، احرام باندھا، اور پھر طواف مینا گئے، پھر اس کے بعد طواف زیارہ کے لیے آئے، حج کی سعی کی، اور طواف 3 طواف اور 2 سعی اس میں ہوئی۔ طواف کران جو ہے وہ حج اور عمرہ ایک احرام کے ساتھ ہے، اس میں احرام ہے عمرے اور حج کا، پہلے عمرے کی علیحدہ نیت تھی، حج کی علیحدہ نیت تھی، یہاں پہ کیا ہے، عمرے اور حج دونوں کی نیت ہے۔ اس کے بعد یہ عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، طواف وداع، اور قربانی ہے، اس کے ساتھ قربانی کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس میں یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ تھا جو میں نے آپ سامنے رکھا حج سے پہلے۔ آگے جو ہے حج کے دوران ہے، اور میں تو آپ سے درخواست کروں گا دعاؤں کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ میں اس کو پاس آن کرتا ہوں جلیل بھائی کے، وہ آپ کو انشاءاللہ حج کے جو دوران جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، بڑی تفصیل ساتھ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ آپ ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیں پھر سے۔ میں اسٹاپ شیئر کر دیا، جلیل بھائی آپ شیئر کر لیں۔
جی آپ ریکارڈنگ کو بھی ایک دفعہ یہ اسٹاپ میں کریں. ریکارڈنگ روک لیتا ہوں، میں دوبارہ شروع کر دوں. جی. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة